اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسدات اعتکاف یعنی وہ امور جن کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بیان۔ نمبر 1، معتکف کا جان بوجھ کر یا بھولے سے مسجد کی حدود سے نکلنا۔ طبعی اور شرعی حاجات کے سوا کسی بھی سبب سے مسجد سے باہر نکلنا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ یہ نکلنا خواہ لمحہ بھر کے لیے ہو، جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، خوشی سے ہو یا مجبوری سے ہو، البتہ مجبوری سے اعتکاف توڑا تو گناہ نہ ہوگا۔ مثلاً بیماری کے عذر سے نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا مگر گنہگار نہیں ہوگا۔ نمبر 2، کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا۔ معتکف کو کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ مسجد ہی میں کسی برتن میں دھو لے، منجن یا مسواک وغیرہ وضو کے ساتھ کر سکتا ہے۔ صرف منجن وغیرہ کے لیے نکلنا جائز نہیں۔ اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ وضو سے قبل یا بلا قصد وضو خانے پر بیٹھ کر صابن سے ہاتھ دھونا بھی جائز نہیں۔ ان صورتوں میں بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جس طبعی یا شرعی ضرورت کے لیے نکلے، اس سے فارغ ہوتے ہی فوراً مسجد میں واپس آئے، ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، دن میں کھا پی لینا۔ دن میں قصداً کھا پی لیا تو روزہ کے ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اور بھول کر کھانے پینے سے روزہ کی طرح اعتکاف بھی نہیں ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، مرتد ہونا۔ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، کوئی مرتد ہو گیا یعنی اپنے مذہب اسلام سے پھر گیا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا اور اس کی قضا بھی نہیں۔ نمبر 5، مجنون یا بے ہوش ہو جانا۔ بے ہوشی یا جنون اگر مسلسل اتنا وقت طاری رہے جس میں ایک روزہ قضا ہو جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس سے کم مقدار میں ہو تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ مختصراً یہ کہ معتکف کو حدود مسجد سے بغیر کسی شرعی عذر کے باہر نکلنے سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی وجہ سے معتکف کو چاہیے کہ بلا کسی شرعی عذر کے مسجد کے حدود سے نہ نکلے۔ مسجد کے حدود وہ جگہ جس میں نماز ادا کی جاتی ہو، وہ حدود مسجد کہلاتی ہے، یعنی وہ جگہ جو نماز کے لیے مختص کی گئی ہو وہ حدود مسجد ہے۔